کس قائد المرسلین ختم المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس سعادت والی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم شہادت پر جو کہ 18 ذی الحجہ کو ان کی ہوئی 35 ہجری کو، اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے قرآن کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کی رسالت کا ذکر کیا۔ فرمایا حبیب محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ذکر کیا والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ پر جان قربان کرنے والے ہیں، ان کی کچھ صفتیں ہیں، کچھ اوصاف ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں کے مقابلے میں جب نکلتے ہیں تو بڑی سختی کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہڈیاں جوڑ توڑ کے رکھ دیندے نے، وہ چاہے معرکہ بدر ہو، احد ہو، غزوہ تبوک ہو، یا کوئی بھی غزوہ ہو، تو جب کافروں کے مقابلے میں وہ نکلتے ہیں تو انتہائی سخت ہیں، اور ایسے سخت ہیں کہ ان سے بڑھ کر اس وقت کوئی سخت نہیں ہوتا۔ یہ ان کی پہلی خوبی ہے کہ جو آقا کے ساتھی ہیں۔ پھر فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو انتہائی نرم لہجے سے ملتے ہیں۔ ہاں جی، کافروں کے دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہیں، لیکن آپس میں انتہا درجے کے نرم دل ہیں، نرم گوشہ ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ تراہم رکعا سجدا، پھر اللہ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ ان کی پیشانیاں ہمہ وقت سجدوں سے منور رہتی ہیں، کثرت کے ساتھ سجدے کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہر وقت اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ چار خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھیوں کی یعنی صحابہ کرام کی بیان کی۔ اب ان چار خوبیوں کی ترتیب پر خلافت راشدہ کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اشداء علی الکفار کے زمرے میں، کہ وہ بڑے سخت ہیں، تو سختی سب سے زیادہ صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی گئی، کہ وہ انتہا درجے کے سخت تھے۔ اتنے سخت تھے کہ آقا کی ذات پر اگر کوئی نازیبہ گفتگو بھی کرتا تو جیسے وہ زبان کھولنے کے لیے بک بک کے لفظ ادا کرتا تو فوراً آپ کی تلوار نیام سے نکل کر باہر آ جاتی۔ اور اتنے سخت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ ہر وقت ہی سخت رہتے ہیں، تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے، آپ کو تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے، ہر وقت ہی سخت ہیں آپ، ہر وقت ہی غصہ۔ تو آپ منبر پر چڑھے
خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا لوگو تم یہ سمجھتے ہو کہ عمر سخت ہے، لیکن آج میں تمہیں راز بتا دوں کہ عمر کیوں سخت ہے، عمر کیوں سخت ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی جو اس وقت منبر رسول پر آپ نے فرمائی، اور بڑا عجیب نکتہ تھا۔ فرمایا میں سخت کیوں ہوں، آج اس رات سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے آپ سب کو پتہ ہے کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں آقا علیہ السلام کا باڈی گارڈ ہوں، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو جب میں آقا علیہ السلام کے ساتھ نکلتا ہوں تو حضور علیہ السلام کے چاہنے والے جب میرے آقا کو دیکھتے ہیں تو کوئی دائیں طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے، یعنی حضور کو پانے کی چاہت میں، کوئی بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے، کوئی آگے سے آنا چاہتا ہے، کوئی پیچھے سے آنا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کوئی مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لے لے، کوئی آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لے لے، کوئی حضور علیہ السلام کی پنڈلی کی زیارت کر لے، کوئی آقا علیہ السلام کی آنکھوں کا دیدار کر لے، کوئی حضور علیہ السلام کے رخسار کا دیدار کر لے، کوئی آقا علیہ السلام کی مبارک زلفوں کی زیارت کر لے۔ تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی ذات کا دیدار کیا جائے، حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کے ساتھ اپنا جسم مس کیا جائے، ہر کوئی یہ چاہتا تھا۔ چونکہ میری ڈیوٹی گارڈ کی تھی، میں نوکر تھا اور میرا کام تھا مصطفیٰ کو لوگوں کے ہجوم سے بچانا، تو بچاتے وقت کسی کو مکہ بھی لگتا، دھکا بھی لگتا۔ فرمایا لوگوں عمر خود سخت نہیں، مصطفیٰ کے ادب نے سخت بنا رکھا ہے۔ تو فرمانے لگے میں تو نوکر ہوں، نوکر کا کام نوکری کرنا ہے اور مالک کی حفاظت کرنا۔ اب حفاظت میں باپ کیوں نہ سامنے آ جائے؟ ہاں پھر تو باپ کا بھی سر کاٹ کے رکھ دیتے ہیں صحابہ۔ رسول اللہ کے مقابلے میں اگر دشمن باپ بن جائے تو پھر صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا رشتہ ہے۔ تو فرمایا میں خود سخت نہیں، آقا علیہ السلام کی محبت میں حضور کے ادب نے سخت بنا رکھا ہے۔ تو یہ اس دن راز آپ نے اٹھایا، فرمایا میں سخت نہیں ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کی جہاں پر بات آئے گی عمر کو سب سے زیادہ سخت تم لوگ پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی ترتیب قرآن میں بیان کی۔ پھر تیسرا نمبر رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل۔ اور اس نرمی کی سب سے زیادہ خاصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں پائی گئی کہ آپ اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے اور اتنے شفیق تھے اور اتنے مقتدر، محترم، مکرم، محتشم تھے کہ اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی سیدنا عثمان غنی کا حیا کرتے، غیر بھی، کافر بھی۔ چنانچہ میرے سامنے صلح حدیبیہ کا منظر ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ تشریف فرما تھے، کم و بیش کتنے؟ 1500 صحابہ، یعنی اتنے وہ نرم تھے کہ کافر بھی ان کی نرمی مانتے تھے اور کافروں کے نزدیک بھی وہ مکرم اور محتشم تھے، عزت والے تھے۔ وگرنہ کچھ صحابہ ہیں کہ کافر ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ واحد عثمان غنی کی ہستی ہے کہ یہ کافروں کے مقابلے میں بھی جب آتے تھے یا کافروں کے پاس جاتے تھے تو کافر بھی ان کا حیا کرتے تھے، ان کی عزت، ان کی تکریم کافر بھی کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں 1500 صحابہ تشریف فرما ہیں، میرے آقا بھی تشریف فرما ہیں۔ ان 1500 صحابہ میں میرے آقا نے اگر منتخب کیا تو عثمان غنی کو کیا۔ فرمایا یہ صلح کروانی ہے تاکہ جنگ نہ ہو، اور صلح کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا انتخاب خود میرے آقا نے فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی عظیم ہستی ہے سیدنا عثمان غنی کی کہ رسول اللہ اپنا انتخاب جسے کہہ دیں یا اپنے لیے جسے منتخب فرما دیں، اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے، اور بیان سے باہر ہے۔ عثمان غنی کو میرے آقا نے خود منتخب کیا
1500 صحابہ میں فرمایا عثمان تم مکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے کام سے جاؤ گے۔ یا رسول اللہ کیا کام ہے؟ فرمایا کافروں سے جا کے بات چیت کرو، ہاں جی جنگ کرنی کے بعد آنا۔ اور آپ اس وقت ایک سایہ دار درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اس درخت کا نام تھا رضوان۔ کیا؟ اور اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان، کہ جب بیعت لی میرے آقا نے صحابہ کی تو اس وقت عثمان غنی مکہ کی طرف رواں دواں۔ جب مکہ پہنچے اب کافر بہت غصے میں تھے، ان کے اندر غم و غصہ تھا، شدت تھی غصے کی، لیکن جب عثمان غنی کو دیکھا تو وہ کسی کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی منع کر دیا گیا عمرہ کرنے کے لیے کہ اس گھر کا طواف کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن اتنے مکرم تھے کافروں کے سامنے بھی اور ان کے درمیان بھی اور ان کی نظروں میں بھی کہ جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے مکہ المکرمہ میں تو کافروں کے سامنے جب پہنچے تو کفار نے کہا اے عثمان صرف آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ اتنے نرم دل، اتنے شفیق کہ کافر بھی مانتے ہیں، کافر بھی ان کا حیا کرتے ہیں، لیکن وہ عثمان جو آقا علیہ السلام کی محبت میں فنا تھے، وہ رسول اللہ کے بغیر طواف تو کیا عمرہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب کفار نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے لیکن آپ کے نبی کو اجازت نہیں، آپ کے نبی کو اجازت نہیں، اب وہاں پہ آج کا کوئی بندہ ہوتا نا تو کہتا ہاں ہاں بیت اللہ تو بڑی عظمتوں کا مالک ہے، کوئی بات نہیں، اگر رسول اللہ کو اجازت نہیں ملی مجھے تو مل گئی ہے، میں ثواب کمانے کی نیت سے طواف کرتا ہوں۔ لیکن ان کا مقصد، مرکز، منبع صرف اور صرف مصطفیٰ کی ذات تھی، ان کا کعبہ و قبلہ مصطفیٰ کی ذات تھی، مصطفیٰ سے عشق و محبت کا وہ خلاصہ تھے صحابہ کرام کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ اگر کوئی آج کا بندہ ہوتا ٹھیک ہے میں طواف کرتا ہوں مجھے ثواب ملے گا، اتنے نفلوں کا ثواب ملے گا، اتنے چکر لگاؤں گا، لیکن قربان جائیں عثمان غنی کی ذات پہ۔ جواب کتنا پیارا دیا، فرمایا عثمان کی کیا مجال، عثمان کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ کے بغیر کعبے کی دیوار کو ہاتھ تک لگا دے۔ یعنی اگر وہ عبادت بھی کرنا چاہتے تو مصطفیٰ کی مرضی سے کرنا چاہتے، حضور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتے، وہ عبادت کس کام کی جس میں مصطفیٰ راضی نہ تھے۔ ہاں صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آقا علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے، ہاں جی، حتیٰ کہ بعض مقامات پر حضور نماز میں مسکرائے تو صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، اب دیکھیں نا امام آگے ہے، اگر امام مسکرائے گا تو کسی کو کیا پتا، کیوں جی پتہ چلے گا، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں بھی دیدار مصطفیٰ کرتے رہتے تھے، یہ ان کی شان تھی۔ اور اتنا عشق و محبت کا پیغام انہوں نے اس امت کو دیا کہ نماز کی حالت میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو پھر بھی رسول اللہ کی محبت دل میں ہے اور آقا علیہ السلام کا خیال دل میں ہے کہ ہر وقت زیارت کے لیے نظریں ٹکی رہتی ہیں، وہ چاہے نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز میں ہو۔ آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا، اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارا نماز میں دھیان کہاں ہے، سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے، جب بندہ قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، تو صحابہ کی کہاں تھی؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں جی سمجھے نا، یہ راز کی باتیں ہیں کہ سجدے میں شریعت حکم دے رہی ہے کہ سجدے میں نظر ہونی چاہیے، لیکن جہاں رسول اللہ کی ذات آ جائے، آقا علیہ السلام کا عشق آ جائے، عشق کہتا ہے نہیں سجدے دی جگہ تے نہیں یار دے چہرے تے ہونی چاہیے، کیوں جی یار دے چہرے تے ہونی چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اب وہ بندے کہاں گئے
جنہوں نے کہا تھا حضور تو دیوار کے پیچھے تک نہیں دیکھ سکتے، تو میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم جو رکوع کرتے ہو اور تمہاری نمازوں میں جو خشوع آتا ہے، حتیٰ کہ ہر صحابی کے دل میں جو جو خیال آتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں سبھی کے خیالات کو جانتا ہوں۔ تو مکہ میں تشریف فرما ہے عثمان غنی، اب یہاں پر میرے آقا نے حدیبیہ کے مقام پر فرمایا صحابہ سارے آ جاؤ، بیعت کرنی ہے۔ اب بیعت کیا تھی کہ اگر جنگ کا آرڈر ہوا، اگر انہوں نے جنگ چھیڑی یا آگ لگائی تو پھر کوئی بھی صحابی نہیں بھاگے گا۔ یہ بیعت تھی کہ آؤ بیعت کرو مصطفیٰ کے ہاتھ پر، کہ پھر لڑیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو جب بیعت کے لیے سارے صحابہ آئے، فقط سوائے عثمان غنی کے، چونکہ وہ تو تشریف فرما نہیں تھے، وہ تو مکہ جا چکے تھے، رسول اللہ نے بھیجا تھا، تو وہاں سے افواہیں اڑیں۔ جیسے آج کل لوگ افواہیں اڑا دیتے ہیں، ویسے شریعت کی نظر میں بے بنیاد خبر دینا بھی ناجائز ہے۔ جھوٹی خبر پھیلانا یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، اس پہ گناہ ہوگا۔ ہاں جی، لوگ بڑی خوشی سے اڑاتے ہیں، ہاں جی بڑی خوشی سے افواہیں اڑاتے ہیں، یا ایسی خبر جو صداقت پر مبنی نہیں کسی کے بارے میں اڑا دینا، یہ ایسا ہے، بالکل ناجائز ہے۔ شریعت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بڑے زور و شور سے ہوتا ہے، ہاں کسی کو بھی پاکستانی قوم مار دیتی ہے، ہاں جی وہ فلاں مر گیا، آگے جا کے دیکھیں وہ زندہ ہے۔ یہ کرونا کے معاملے میں بڑے لوگ مارے پاکستانی قوم نے۔ ہمارے محلے کا ڈاکٹر تھا، وہ کہتے ہیں وہ مر گیا، میں گیا تو وہ زندہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایسی خبریں جو شریعت نے منع کی ہیں کہ افواہ ہیں، وہ ناجائز ہیں، ان پر گناہ ہے۔ بالکل ایسی خبر مکہ سے اڑی اور آقا اسلام کی بارگاہ میں پہنچی، اور منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عثمان غنی شہید ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب آقا اسلام کی ذات تو علم غیب جاننے والی ہے، اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کو جب یہ خبر آئی، فرمایا سارے آ جاؤ بھی بیعت کے لیے۔ جب یہ خبر آئی تب بیعت کی، اور جب عثمان غنی نہیں تھے، صرف ایک صحابی رہ گئے عثمان غنی، تو آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر مار کر کہا، فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، اور یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور یہ عثمان کی بیعت کے لیے اٹھا ہے۔ یعنی عثمان کی طرف سے جو بیعت ہوئی وہ رسول اللہ نے بھی کی اور خود خدائے بزرگ و برتر نے بھی کی۔ اور وہ بیعت کیوں کی گئی؟ وہ اس لیے کی گئی کہ چونکہ بیعت ہوتی ہے ظاہر کی، بیعت ہوتی ہے زندے کی، مردے کی بیعت کبھی دیکھا آپ نے مردے نے بیعت کی ہو؟ ہاں قبر سے اٹھ کے آیا ہاں جی میری بھی بیعت کر لو، کبھی دیکھا؟ یہ آقا علیہ السلام جب عثمان غنی نہیں تھے تو میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، جب میرے آقا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے تھے تو اس وقت فرشتے آسمانوں پر دیکھ رہے تھے اور رب ذوالجلال بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل کیا اور آیت نازل کی، فرمایا حبیب یہ جس ہاتھ کو آپ عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں یہ ہاتھ آپ کا نہیں، یہ رب ذوالجلال کی ذات کا ہاتھ ہے۔ رب نے اسے اپنا ہاتھ قرار دیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسوف یؤتیہ اجرا عظیما۔ فرمایا یہ آپ کا ہاتھ نہیں حبیب، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو عثمان کی بیعت کے لیے اٹھا ہے۔ تو میرے آقا کا عثمان کی بیعت کرنا گویا میرے آقا اپنے علم غیب کی دلیل خود دے رہے تھے اور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ جنہوں نے یہ خبر اڑائی کہ نعوذ باللہ عثمان غنی قتل کر دیے گئے، میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں قتل نہیں کیے گئے، دیکھ نہیں رہے، مصطفیٰ اس کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور بیعت زندوں کی ہے مردوں کی۔ تو میرے آقا نے بیعت کر کے بتا دیا کہ میں مکہ کا منظر بھی دیکھ رہا ہوں،
مجھے پتا ہے کہ عثمان زندہ ہے، مجھے پتا ہے اسے شہید نہیں کیا گیا، اسی لیے تو اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہوں، اس کے ہاتھ کی اپنے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ شان کے مالک ہیں عثمان غنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ پھر صحابہ اکثر یہ فخر کرتے، کہتے عثمان بڑی بات ہے، ہم تو رہ گئے پیچھے، جب تم صلح حدیبیہ میں نہیں تھے، حدیبیہ کے مقام پہ، تو آقا علیہ السلام نے تمہارے ہاتھ پر تمہاری بیعت کی اپنا ہاتھ قرار دے کے، تو رسول اللہ کا ہاتھ ہم سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور قربان جائیں تیری عظمت پہ اے عثمان کہ تیرے لیے میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ کہا، اور اللہ نے پھر اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ یہ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں صحابہ کرام کی جماعت کہ جن کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہیں، اور جن کا خون پانی کی طرح اسلام کی فصلوں کو مل رہا ہے۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے صحابہ کی۔ تو سیدنا عثمان غنی کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ آپ کی جو شہادت ہے مختصر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم قلیل ہے۔ شہادت بڑی خطرناک، بڑی دردناک اور بڑی غم میں ڈبو دینے والی کہ آپ کی مخالفت میں کچھ باغی اٹھے جب آپ اقتدار میں تھے۔ جب آپ تیسرے خلیفہ بنے تو پہلے جو سال تھے نا ابتدائی 5 سے 6 سال بڑے اچھے گزرے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے بغاوت کی، جیسے حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرتے لوگ، جو ترکی میں ہوئی تو پھر اس کو ختم کر دیا گیا، اسی طرح آپ کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں کچھ باغی اکٹھے ہوئے کثیر تعداد میں، انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا کہ آج رات ہی مارنا ہے، ہاں جی نہیں چھوڑنا۔ اس نیت سے گھر کا محاصرہ کیا۔ البتہ وہ ایک رات میں مار تو نہ سکے، لیکن 40 دن تک وہ محاصرہ رہا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، باغیوں نے کیا۔ اور ان میں سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ شیعہ اس بات سے بڑا خوش ہوتے ہیں، ہاں جی وہ بڑے خوش ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ عثمان غنی کی مخالفت میں نکلے تھے، اس لیے وہ ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، واہ واہ محمد بن ابی بکر کی کیا بات ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے نے سب سے پہلے حملہ کیا سیدنا عثمان غنی کی ذات پہ، اور آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لی۔ جب پکڑی تو عثمان غنی نے فرمایا، ارے شرم کر، حیا کر، اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے اس بدبختی پر کیا سزا دیتا کہ تو نے میری داڑھی پکڑ لی، تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ الفاظ عثمان غنی نے ارشاد فرمائے۔ تو جب حملہ ہوا باغیوں کا، مختصر کر رہا ہوں، 18 ذی الحجہ 35 ہجری آپ کی شہادت ہے۔ اس وقت آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ جی کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ ہی بولو بھائی، ستے سارے لوگ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت پڑھ رہے تھے قرآن کی، پہلے پاری کی آخری آیتیں کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے باہر دشمن اکٹھے ہیں، میرا محاسبہ کیے ہوئے ہیں، محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو قرآن پڑھا جا رہا تھا گھر کے اندر۔ اتنے میں چھت کو توڑ کر کچھ باغی اندر داخل ہوئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ پر بھی تشدد ہوا، پھر آپ پر بھی کیا گیا، پھر اسی ضمن میں آپ کو نعوذ باللہ شہید کیا گیا۔ تو جب آپ شہید ہوئے، بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ کی شہادت بڑی انوکھی ہے۔ باقی صحابہ بھی شہید ہوتے رہے، لیکن آپ کو یہ اعزاز ہے آپ کی شہادت کو کہ آپ کی شہادت قرآن پر ہوئی۔ کس پر ہوئی؟ دیکھیں جی، دنیا میں بڑے شہید ہیں، ہاں جی ہر شہید کی شہادت کی گواہی فرشتے دیں گے، ہاں جی باری تعالیٰ یہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ میدان جہاد میں شہید ہوا، ہاں فرشتے گواہی دیں گے، جنات، جنوں، انس، زمین و آسمان کی چیزیں جب
شہید شہادت کا مرتبہ پاتا ہے تو اس وقت اس کی شہادت کا منظر دیکھتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ وہ شہید ہیں کہ قیامت والے دن جب آپ کو لایا جائے گا، شہداء کی صف میں جب شہید جمع ہوگے تو کسی شہید کی گواہی کوئی دے رہا ہوگا، کسی شہید کی گواہی کوئی دے رہا ہوگا، کسی شہید کی گواہی فرشتے دے رہے ہوں گے، لیکن جب عثمان غنی کی شہادت کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا قرآن سامنے آئے گا انسانی شکل میں اور رب سے بات کرے گا، باری تعالیٰ اس کی شہادت کی گواہی تیرا قرآن خود اپنی زبان سے دیتا ہے۔ تو وہ شہادت کتنی عظیم بن جاتی ہے جس شہادت پر قرآن بول اٹھے، قرآن کہے کہ نہیں میں گواہ ہوں کہ یہ شہید ہیں۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا، خون کی چھینٹیں قرآن کے اوراق پر گری، تو پھر کیوں نہ قرآن گواہی دے گا۔ یہ وہ عظیم ذات ہے عثمان غنی کی کہ آپ کو فقط پوری کائنات میں، پورے صحابہ میں یہ کسی اور صحابی کو اعزاز نہیں ملا جو عثمان غنی کو ملا کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئیں۔ سب سے پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی، شیعہ تو مانتے نہیں ہیں سرے سے، ہاں وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، ہم کہتے ہیں 4 ہیں۔ کتنی؟ وہ کہتے ہیں 1 ہے۔ اسی کہندے سی بندے ٹھیک نہیں۔ ہاں جی، اور جو اہل سنت کی عظیم سپود جلالی صاحب، ان کو اب جیل میں ڈالا گیا، تو پھر کیا حملہ ہوا اہل سنت پہ، مذمت کی جاتی ہے اس گرفتاری کی، اور بڑا عجیب معاملہ ہے، اہل سنت ہی آپس میں لڑ رہے ہیں اور فائدہ شیعوں کو ہو رہا ہے۔ اب اس کا فائدہ اتنا ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا، اسی نہیں ماندے۔ ہاں جی، اب وہ مانے نہ مانے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن دین پر سوالیہ نشان ضرور آئے گا کہ لوگ دین کا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے جب دین کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی، کوئی فرقہ سامنے نہیں آیا سوائے اہل سنت کے۔ ہاں جی، وہ پشاور میں واصل جہنم کرنے والے کون تھے؟ غازی خالد صاحب، اہل سنت کے۔ کس کے؟ اہل سنت کے، سنی تھے وہ۔ جب اسلام پر حملہ ہوا، حضور علیہ السلام کی ذات پر لوگوں نے حملے کرنے کی کوششیں کی ناپاک، تو اہل سنت سامنے نظر آئی۔ اردو ہے کدن مرے سی، ہاں اس وقت تو ان کو دین یاد نہیں آیا، آج یہ دین کی بات کرتے جی ہم بڑے اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ جب گستاخ کو قتل کیا گیا، واصل جہنم کیا گیا، تو جن احباب نے کیا، جن مبارک ہستیوں نے کیا، غازی علم الدین شہید سے لے کر غازی ممتاز قادری تک، اور پھر آج غازی خالد صاحب تک، سارے اہل سنت میں تھے۔ تو یہ اعزاز ہے اہل سنت کو کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے گستاخوں کو جہنم بھیجا ہے، وہ کسی اور جماعت کے نہیں تھے سوائے اہل سنت کے۔ تو اہل سنت کسی گلی کوچے کا نام نہیں بھائی، ہاں جی، گلی محلے کا نام نہیں ہے، اہل سنت سواد اعظم کا نام ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اور میرے آقا نے اس کا نام لے کے فرمایا کوئی نہیں، اہل سنت و جماعت۔ اچھا، اپنا نام سن کے بھی لوگوں کی سبحان اللہ نہیں نکلی، بڑی عجیب بات ہے بھائی، بڑی عجیب بات ہے۔ اپنا نام سن کے لوگ خوشی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اس جماعت کا نام لیا اپنی زبان سے، ہاں جی، اور حدیث موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ایک ہی جماعت ہے بڑی جو گمراہی پر نہیں ہوگی، جب سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اہل سنت پھر بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اور اسی جماعت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ بہت بڑی جماعت ہے۔ تو اپنے دل کو پوچھو، پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں اکثریت کن کی ہے؟ دسو بھائی۔ ہاں جی، شیعہ سارے بھی اکٹھے ہو جانا مقابلہ نہیں کر سکتے، دند پن کے رکھ دیں گے۔ جنہوں نے بکواس کی کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں نہیں ہیں، ایک ہی بیٹی ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں فتنہ پرور کہ جنہوں نے عثمان غنی کو اس وقت شہید کیا، یہی وہ لوگ تھے۔
یہی وہ لوگ تھے جو آج بھی عثمان غنی کی مخالفت کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں اسی نہیں مانتے۔ ہاں جی، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، سیدنا ابو بکر کو نہیں چھوڑا، عمر فاروق کو نہیں چھوڑا، عثمان غنی کو نہیں چھوڑا۔ پھر جب ہم کہتے ہیں امام عالی مقام کو نہیں چھوڑا، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ امام عالی مقام سے لے کر ہر صحابی کے قاتل ہیں۔ ہاں جی، یہ کہتے ہیں عدالتوں میں آئے، عدالتوں میں کیا آنا ہے؟ ایسے ننگا کر دیں گے ان کو۔ ان کی اوقات اہل سنت کے ادنا سے طالب علم کے سامنے کھڑی ہونے کی بھی نہیں ہے، ہاں، اور علم کی آئین تک بھی یہ لوگ نہیں پہنچ سکے، اور اتنی بڑی جماعت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہاں جی، شیعوں کے تمام ذاکر بھی اکٹھے ہو جائیں تو اہل سنت کے کسی عالم دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی، میں کہنا میرا ہی کر لو بھائی، ہاں جی، آ جائیں سامنے، آ جائیں سامنے۔ ان کے پاس اتنی کتابیں نہیں جتنے اہل سنت کے پاس دلائل ہیں۔ کیوں جی؟ تو جو رسول اللہ کی ذات پر بکواس کرے گا یا حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا انکار کرے گا۔ اب دیکھیں، اہل بیت میں رسول اللہ کی بیٹیاں شامل نہیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب انہوں نے لائیو پریس کانفرنس کر کے بکواس کی کہ ایسی نہیں مانتے، اس کا مطلب انہوں نے اہل بیت کا، بولیے نا بھائی، اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے گھر والے۔ کیا معنی ہے؟ حضور کے اہل بیت، بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو، اہل بیت، یہ رسول اللہ کے گھر والے۔ تو جو رسول اللہ کے گھر کے 3 افراد کو کاٹ دے اور کہے کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، تو اس سے بڑا قاتل کوئی نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا، قاتل سے ہمدردی بھی، مقتول سے گلہ بھی، ہاں جی، حشر میں کس سے صلہ مانگے گا؟ اللہ سے دوستی بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ ہاں جی، یہ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، جی ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور ادھر اہل بیت کے نام پر تماشے کرتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت میں ان لوگوں کی کوئی، جو ان کی مخالفت نہ کرے اور کہیں نہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی طرح ہے۔ ہاں، ہمارے اہل سنت کے کچھ بگوڑے ہیں پیر، ہاں جی، وہ اتنے عجیب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ خطا کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں، اہل سنت کا موقف ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ کیوں جی؟ بولو بھائی اچھی آواز نہ۔ اب انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، اس کے مطابق انبیاء کو جب معصومیت کے درجے میں ڈال دیا، اس کے بعد چاہے اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں یا کوئی بھی ہستیاں ہوں، وہ سارے معصوم نہیں ہیں بلکہ محفوظ ہیں۔ ان سے خطا ہو سکتی ہے بھائی، خطا، آقا علیہ السلام کے گھر والوں سے خطا لیکن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو بچایا ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب لوگ کہیں جی وہ شیعوں کے عقیدے پہ آ جائیں، جی وہ تو مانتے ہیں کہ جی فرشتے اگر معصوم ہیں تو فرشتے تو نوکر بن کے آتے ہیں زہرا کے دروازے پر، تو یہ دلیل تھوڑی ہے۔ اگر فرشتے آتے رہے، اب دلیل پر دلیل ہے، انہوں نے منہ پن دیں گے، انہوں نے یہ دلیل دی کہ فرشتے تو نوکر بن کے آتے رہے زہرا کے دروازے پر، فرشتے اگر معصوم ہو سکتے ہیں تو سیدہ کائنات کیوں نہیں معصوم؟ اب دلیل کا جواب ہے، جواب سنو گے تو مزہ آ جائے گا بھائی، مزہ آ جائے گا۔ رسول اللہ کے گھر پر جب فرشتے آتے حضور علیہ السلام کے بیٹی کے در پر، تو وہ کس کی نسبت سے آتے؟ اے گل یاد رکھنا، اہل بیت کا اگر مقام ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے، صحابہ کی اگر عظمت ہے تو حضور کے صدقے، اہل بیت کی شان ہے تو رسول اللہ کے صدقے۔ کائنات میں اگر کوئی بھی شخص شان والا ہے تو رسول اللہ کے صدقے میں ہے۔ اگر رسول کی نسبت حاصل نہیں تو پھر اہل بیت کیا، کوئی بھی صحابی شان والا نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہیں رسول کے صدقے، تو رسول اللہ کے صدقے فرشتے زہرا کے دروازے پر آتے، جبرائیل آئے، ٹھیک ہے، تو جس کے